فاطمہ زہرا اسلام اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے وقوف عرفات کی اہمیت اور وہ 3 اہم باتیں جو مقام عرفات پر رونما ہوئی۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام اچھی اسلامی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میدان عرفات اور اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے؟ یہ میدان مکے سے تقریباً 16 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ میدان عرفات سال کے 354 دن غیر آباد رہتا ہے اور اس میں صرف ایک دن کے 8 سے 10 گھنٹوں کے لیے 9 ذی الحج ایک عظیم الشان شہر بنتا ہے۔ یہ 9 ذی الحج کی صبح آباد ہوتا ہے اور غروب آفتاب کے ساتھ ہی اس کی تمام آبادی رخصت ہو جاتی ہے۔ مشرق تا مغرب یہ چوڑائی میں 4 میل اور لمبائی میں 7 تا 8 میل قریب ہے۔ مکہ سے آنے والے حاجی عازمین سے نکل کر ان ستونوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو حرم کی حد بندی کرتے ہیں۔ عرفات مکہ سے باہر ایک میدان ہے۔ یہ بہت ہی برکت والی اور پاک جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کی قسم بھی کھائی ہے۔ حج کرنے کے دوران یہاں وقوف کرنا ضروری ہے۔ عرفات کے میدان میں نہ جائیں تو حج قبول نہیں ہوتا۔ جبل رحمت جو کہ عام طور پر جبل عرفات کے نام سے مشہور ہے، مکہ مکرمہ سے مشرق میں واقع گرینائٹ کی ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع دیا۔ اس کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ حضرت آدم و حوا جنت سے زمین پر بھیجے جانے کے 200 سال بعد اسی مقام پر دوبارہ ملے۔ عرفات کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ عرفات کے نام کی 3 توجیحات کی جاتی ہیں۔ اس کی 3 قریب ترین معنی پہچان کے ہیں اور 3 ہی مختلف روایات ملتی ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت سے زمین پر اتارے گئے تو ایک دوسرے سے بچھڑ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سری لنکا کی ایک پہاڑی سر اندیب پر اترے تھے جہاں ان کے قدموں کے نشان کی روایت بھی ملتی ہے۔ اماں حوا کو جدہ کے مقام پر اتارا گیا جہاں ان کا مزار بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام روئے زمین پر خود کو تنہا محسوس کر رہے تھے، اس لیے وہ حوا کی تلاش میں نکل پڑے اور اسی عرفات کے میدان میں ان دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ یہاں دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مناسک حج سکھائے تھے جو انہوں نے جان لیے تھے۔ اس جاننے کو عرفہ کہا جاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ اس نام کی ہے کہ اس مقام پر لوگ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ روز محشر یہیں حشر برپا ہوگا اور دنیا کے تمام لوگ اللہ تعالیٰ کو پہچان لیں گے۔ اس میدان کا ذکر قرآن حکیم میں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جب تم عرفات سے لوٹو تو مشعر حرام کے پاس ذکر الہی کرو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 198۔ علماء کرام اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سورج نکلنے کا انتظار کرے اور زوال آفتاب سے پہلے پہلے عرفات پہنچ جائے تاکہ وقت وقوف ہو جائے۔ پھر جیسے ہی مغرب کا وقت شروع ہوا عرفات چھوڑ دیا جائے۔ مزدلفہ میں ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ پہلے مغرب کی نماز ادا کرے، پھر دوسری اقامت کہہ کر عشاء کی نماز ادا کی جائے۔ وقوف عرفات حج کا رکن اعظم ہے۔ یہ وقوف ہاں 1 منٹ کا ہو اس کی ادائیگی فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، وقوف عرفات ہی حج ہے۔ خاتم الانبیاء نے خطبہ حجۃ الوداع یہی ارشاد فرمایا اور اسی دوران آپ پر قرآنی آیت نازل ہوئی۔
آج کے دن ہم نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام و اکرام تمام کر دیا اور تمہارے لیے دین کو اسلام کو پسند کیا۔ یہاں مسلمانوں کو 3 خوشخبریاں سنائی گئیں: تکمیل دین، تکمیل قرآن اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام پسند کرنا۔ ان خوشخبریوں سے پہلے ہی مسلمان ایک درج ذیل وجوہ کی بنا پر سرشار تھے۔ صحابہ کرام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنا، جمعہ کے دن حج ہونا اور عرفات کا میدان ہونا۔ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے عرفات کے مقام پر وقوف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔